بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. اس کورس میں آپ تمام کا استقبال ہے. الحمدللہ گزشتہ کل کورس کے ابتدائی مقاصد کو بیان کیا گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے ریکارڈنگ میں کچھ گڑبڑی ہو گئی ہے. اس کے لیے چند چیزیں ہم پھر دوبارہ اعادہ کرتے ہوئے آج اپنے درس کو آگے بڑھائیں گے. اللہ رب العزت نے ہم تمام کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. الحمدللہ ہم اپنے طور پر کوشش کر کے اللہ نے دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کر کے قرآن مجید کے علاوہ اور دیگر کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی کتابیں ہم پڑھتے ہیں جو ہماری مادری زبان میں نہیں ہے، جیسے انگریزی، مراٹھی، ہندی، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو دوسری بھی زبانیں ہم سیکھ لیتے ہیں. یہ جتنی بھی زبانیں ہم سیکھ رہے ہیں اس کے لیے کافی محنت کی جاتی ہے. آج پوری دنیا بھر انگریزی کا دورہ ہے، لوگ انگریزی زبان کو بہت اہمیت دے رہے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے نونہالوں کو، کم سن بچوں کو انگریزی زبان کی اہمیت کے پیش نظر بہت ہی کم عمر میں 3 سال کی عمر میں انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرتے ہیں، اور انہیں انگریزی کا ماحول دینے کی مکمل کوشش کی جاتی ہے. وہ انگریزی میں نظمیں بولتے ہیں، ان کی ٹیچرز انگریزی میں ان سے باتیں کرتے ہیں، جبکہ یہ زبان ہماری نہیں ہے. لیکن ہم اس کے پیچھے جب محنت کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے بچے انگریزی زبان میں ماہر ہو جاتے ہیں. بولنا، لکھنا اور اس میں اپنی بات کو اچھی طریقے سے منوانا انہیں آ جاتا ہے. یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ایک بڑی مدت تک اس لینگویج کے لیے، اس زبان کے لیے محنت کی جاتی ہے. قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور یہ ہمارے ہدایت کا ضامن ہے. افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مسلمان دیگر زبانوں کو جتنی سیکھنے کا اہتمام کرتا ہے اتنا قرآن مجید کی عربی کو سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتا. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کورسز میں ہم داخلہ لیتے ہیں تو چند دنوں میں ہی ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں آئے گا، ابھی سیکھا ہے تو کیا آیا ہے. لیکن ہم سب غور کریں تو پتہ چلے گا دیگر زبانوں میں، خاص کر کے انگریزی زبان سیکھنے میں ہم عرصہ لگا دیتے ہیں. 10 سال، 15 سال ہمارے بچے جب پڑھتے ہیں اس کے بعد ان کے اندر ایک مہارت پیدا ہو جاتی ہے. یہاں ان باتوں سے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ کہیں کہ عربی زبان کے لیے بھی ایک لمبی جرنی، ایک بڑا سفر آپ کو کرنا پڑے گا، بلکہ یہاں یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ ہم زبان کے لیے آج کتنی محنت کرتے ہیں. کیا اس میں سے 20 گھنٹے بیسک عربک کے لیے، بنیادی عربک کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ بالکل، بہت سارے مسلمان یہ چاہتے ہیں، ان کے دل کا یہ جذبہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو اس چیز کو ممکن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بنیادی طور پر ان الفاظ کو سیکھنے کی کوشش کریں جو قرآن میں بکثرت آتے ہیں. کیونکہ انسان کی طبیعت حریص ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو جلد سے جلد نتیجہ ملے.
تو آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے ان الفاظ کو پہلے پیش کریں گے. ان 20 گھنٹوں میں آپ کو وہ چیزیں سکھائی جائے گی جو قرآن میں بکثرت آتی ہے. دیکھیے 20 گھنٹوں کا جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ رمضان سے قریب قریب اس کورس کے ختم ہونے کا ہے. یعنی روزانہ آپ کو 30 منٹ دینے ہیں. ان 30 منٹ کے بعد آپ ان تمام الفاظ سے فیملیئر ہو جائیں گے جو بکثرت قرآن مجید میں آتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اگر یہ محنت دو طرفہ رہی، آپ اور ہم مل کر یہ محنت کرتے رہے، تو قرآن مجید کے سمجھنے کی شروعات انشاءاللہ ہم پہلے روزے سے کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ مسلسل ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور جو اسماء اور افعال آپ حضرات کو دیے جا رہے ہیں ان اسماء اور افعال کے ذریعے سے آپ کوشش کریں. بہت سارے لوگ آف لائن بھی سن رہے ہیں، لائیو میں آنے کا وقت کسی کسی کو ایڈجسٹ نہیں ہو رہا ہے، تو اسی لیے آن لائن کی یہ کلاسز دی جا رہی ہیں تاکہ آپ اپنے طور پر اپنے گھر پر بیٹھے اس کی مشق کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو چلتے ہیں. سب سے پہلی بنیادی بات ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو عربی زبان میں ہے، تو اس عربی زبان میں ہمارے پاس جو قواعد اور گرامر ہے، اس میں سب سے پہلی چیز الفاظ، کلمے. تو عربی میں کلمے کی 3 قسمیں ہیں. ایک اسم، کسی کا نام، کتاب مکہ. دوسرا فعل، جیسے جس میں کسی کام کا ہونا کسی بھی زمانے میں معلوم ہوتا ہو. حرف وہ ہے جو فعل اور اسم کو ملانے کے لیے آتا ہے. تو آپ کو بنیادی طور پر یاد یہ رکھنا ہے کہ عربی زبان میں الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. ایک اسم، دوسرا فعل، تیسرا حرف. اسم، فعل، حرف، یہ 3 چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو ان سے متعلق سوالات بھی ہوں گے، اور یہ گرامر کے سوالات کے ذریعے سے گرامر یاد کرانے کی کوشش کی جائے گی. یہاں اب اسکرین پر آپ کے سامنے عربی کے الفاظ اور ان کے میننگ دیے ہوئے. تو آپ سب سے پہلے عربی کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش کریں گے. تو ان کو 2 کی جوڑی سے یاد کرنا ہے. جیسے ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. میرے ساتھ دہرائیے. ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. ایک بار اور. ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. ہوا مینس وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم سب. یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں عربی زبان میں، انہیں ضمیر منفصل کہتے ہیں. یہ قرآن مجید میں قریب 1250 بار آتے ہیں. دیکھیے کتنے سارے الفاظ ہم نے سیکھ لیے جو قرآن مجید میں آ رہے ہیں صرف ان 6 کے ذریعے سے. چلیے آپ سوچئے، میں بتا دیتا ہوں. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ، ہوا اس میں جو ہوا آیا ہے وہ آپ کے سٹیبل میں. تو ایسے آج سے آپ بھی تلاش کریں کہ یہ ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن کہاں آ رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی تلاوت میں بھی مزہ آئے گا اور آپ مزے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد جو سیٹ ہمارے پاس ہے اسے ضمیر متصل کرتا ہے. یہ مل کر آنے والی ضمیر ہے. ہو، ہم، ک، کم، ای، نا. ہو، ہم، ک، کم، ای، نا. ہو، ہم، ک، کم، ای، نا. ایک بار پڑھیے. ہو، ہم، ک، کم، ای، نا. دیکھیے ریپیٹ کرنا ہے. اچھا یہ کتنے منٹ کا کام ہے؟ بس وہی کچھ سیکنڈ کا کام ہے.
जिन सेकंडों में इंशाअल्लाह ताला आपको ये अल्फाज याद हो जाएंगे। हु हुम, क कुम, ईना। हु उसका, हुम उनका, क आपका, कुम आप सबका, ई मेरा, ना हमारा। चलिए एक बार और मेरे साथ तर्जुमा कीजिए। हु उसका, हुम उनका, क आपका, कुम आप सबका, ई मेरा, ना हमारा। जी। इस वक्त हम आपको एक चीज और बताते हैं कि ये सब इशारों के जरिए से भी याद कराया जाता है, जिसे हम टीपीआई कहते हैं। इंशाअल्लाह ताला इशारों वाला एक वीडियो हम आपको जरूर भेजेंगे, ताकि आप खुद, आप और अपने घर वालों को लेकर इसके मशक करें। तो इंशाअल्लाह आपका भी याद हो जाएगा, और आपके जरिए से आपके घर में भी इसकी तालीम हो जाएगी। आगे ये जो ज़मीर मुत्तसिल है, उसे हम सीखने की कोशिश करते हैं। ये ज़मीर मुत्तसिल मिलकर आती है, जैसे रब के साथ अगर हम इसको मिलाते हैं तो बनेगा रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना। एक साथ बोलिए। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब। माशाअल्लाह। देखिए बहुत ही आसान। अब आपको मैं कहूं कि चलिए सोचिए, इनमें से कौन सा वर्ड आप बहुत बार बार पढ़ते हैं। सोचिए सोचिए, अपनी दुआओं में सोचिए, अपनी नमाजों में सोचिए। तो आप सोचते सोचते कहेंगे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही उमूमी दुआ है, जिसको हम बार बार कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं, हम पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। अब उसको हम फीलिंग के साथ पढ़े कि मेरा रब, हमारा रब, रब्बना आतिना फिद दुनिया। एक आवाज देने के अंदाज होना चाहिए कि ए हमारे रब, ए हमारे रब, रब्बना, रब्बना। और एक दुआ बहुत पढ़ते हैं हम इल्म की ज्यादती के लिए। कौन सी दुआ है? थोड़ा सा ध्यान लगाएं, याद करें, जोर डालें। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी, रब्बी मेरे रब, मेरे इल्म में ज्यादती अता फरमा। मैं, मेरे रब, मेरे इल्म में ज्यादती अता फरमा। तो रब्बी, अब हमें माना मालूम हो गया, तो हमारे अंदर एक फीलिंग आना चाहिए कि मेरा रब, मेरा रब। तो ये जो टुकड़े टुकड़े हम पढ़ रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े बनकर इंशाअल्लाह ताला हमारी आयतें बन जाएगी। देखिए जबान के सीखने का नेचुरल तरीका, कुदरती तरीका ये है कि बच्चा टुकड़ा टुकड़ा करके जबान को सीखता है। अम्मी, पानी, ये चंद अल्फाज इब्तिदा में बच्चे बोलते हैं, लेकिन वही बोलते हुए चंद अल्फाज को इन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर फिर वो बहुत उम्दा तरीके से अपनी जबान को बोलना शुरू कर देते हैं। इसके लिए आप ये ना समझ लीजिए कि ये छोटी सी कोशिश हमारी रायगा जाएगी, या कि इसको करके क्या फायदा है, बल्कि ये तो वो नेचुरल तरीका है जिसके जरिए से आप सीख सकते हैं। और देखिए इसके बाद एक बहुत ही अहम चीज, जिसमें इस्म को बताया जा रहा है। हमने पढ़ा था इस्म, फेल, हर्फ, ये कलिमे की तीन किस्में हैं। इसमें से इस्म यानी नाउन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, इसमें एक तो नाम आता है किसी चीज का, और एक आता है सिफत। तो यहाँ जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, ये सिफत वाला इस्म है, जिसमें मुस्लिम, मुमिनुन, सालिहुन, काफिरुन, मुशरिकुन, मुनाफिकुन। मुस्लिम मुसलमान आदमी, मुमिन ईमान वाला, सालिह नेक, काफिर
کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، مشرک شرک کرنے والا، منافق نفاق کرنے والا۔ تو یہ صفاتی اسم ہے جس میں صفت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان صفاتی اسما کو جمع بنانے کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ جمع بنانے کا طریقہ ہے۔ تو جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ ان صفاتی اسم کے اخیر میں آپ لگا دیتے ہیں واؤنون یانون۔ تو واؤنون اور یانون لگانے سے یہ کیا بن جاتا ہے؟ جمع بن جاتا ہے۔ جیسے مسلم سے مسلمون مسلمین، مسلم سے مسلمون مسلمین، مؤمن سے مؤمنون مؤمنین، صالح سے صالحون صالحین، کافرون سے کافرون کافرین، مشرک سے مشرکون مشرکین، منافق سے منافقون منافقین۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہمیں دھیان میں رکھنا ہے۔ کیوں دھیان میں رکھنا ہے؟ کہ دیکھیے جیسے ہم اور ایک ورڈ بتاتے ہیں جو یہاں پر نہیں ہے، عالم۔ عالم کی جمع بنائیے تو کیا بنائیں گے؟ عالمون عالمین، عالمون عالمین۔ ہم آپ کو کہیں کہ چلیے عالمین کو ڈھونڈیے، ذرا سا غور کیجیے کہ عالمین کہاں ہے؟ تو آپ پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین۔ عالم کا معنی کیا ہے؟ جہان، دنیا، اور عالمین بہت سارے جہان۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا۔ یہ بات تھی جمع سالم کی۔ اس میں ہم آگے چل کر جو ہے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے مذکر کی جمع بنائی جاتی ہے، مذکر سالم۔ اب اس کے آگے جو ہے وہ ہم کو سیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے، اس سے مؤنث کیسے بنایا جائے گا۔ تو مسلم سے مسلمۃ، مؤمن سے مؤمنۃ، صالح صالحۃ، کافر کافرۃ، مشرک مشرکۃ، منافق منافقۃ۔ یہ سینے میں مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے آپ کو کیا لگانی پڑتی ہے؟ لگانی پڑتی ہے، تو آپ کا مذکر سے مؤنث بنتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے مذکر اور مؤنث بنایا، اسی طریقے سے ہمارے پاس ضمیر تھا، کیا ہے؟ آپ یہ بات جو آپ نے جوڑی ہے کیسا جائے گا؟ یہ مسلم ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں گے بنا رہے اب وہ یہ اب آگے سنتے ہیں یہ جو ہمارے پاس مؤنث بنا وہ مؤنث جمع کیسے بنے؟ تو مؤنث جمع آسان طریقے سے بنے۔ تو آخری ہم نے جو اپنے کا لگائی تھی اس کا کو ہم نکال دیں اور لکھا کے بعد جیسے کیسے بن گیا مؤمنات سے مؤمنات۔ ٹھیک ہے، تو یہ الف الف تا سا سے بنتی ہے
ألف مسلمات مؤمنات مؤمنات صالحات صالحات كافرات كافرات مشركات منافقات منافقات. یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جمع کیسی ہوتی ہے. یہ جمع بنانے کے لیے آخر کی جو بولتا ہے ہٹا دیا اور اس کے آخر میں الف لگا دیا. یہ کیا بتائے جمع جمع. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انشاءاللہ جن لوگوں کے سوالات ہیں ان کو اب گروپ پہ سوالات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کو جوابات سوال سے. اب دیکھیں یہاں پر آج آپ کو نئی نئی چار حروف لی من ان مع لی لیے من سے ان سے مع ساتھ. ان کو جب ہم نا کے ساتھ جوڑ کر پڑھتے ہیں تو اس وقت میننگ میں زیادہ میننگ میں کیا ہو جاتی ہے زیادہ چینج ہو جاتی ہے. جیسے لی کو جب ہم جوڑیں گے تو کیا بنے گا لیہو نہیں بنے گا لہو. کیا بنے گا لہو. مطلب اس کے مین کو ہو سے جوڑیں گے تو مین. ان کو ہو سے جوڑیں گے تو ان. مع کو ہو سے جوڑیں گے تو مع. تو یہ الفاظ ہم کو یاد کرنے ہیں. ان الفاظ کو ہم میننگ کے ساتھ آپ کو گروپ میں شیئر کر رہے ہیں اور ان کے لیے ایک مثال بھی دیں. جیسے لی سے اس کو یاد رکھنے کے ہم یاد رکھیں گے الحمدللہ تمام تعریفیں من سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اعوذ باللہ من الشیطان تو من سے. ان سے کے معنی رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ. مع ساتھ کے معنی میں ان اللہ مع الصابرین. تو یہ چار الفاظ چار مثالوں کے ساتھ یاد رکھیے. انشاءاللہ آئندہ کل اگلے گرامر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جتنا ہم نے ابھی پڑھایا ہے اس سلسلے کا PDF انشاءاللہ تعالی آپ کو گروپ پر شیئر کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.